رکن یمانی کے حوالے سے بات نمبر 1، اس کا چومنا یہ ثابت نہیں۔ نمبر 2، اس کا چھونا ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور نمبر 3، اگر رکن یمانی کو چھو نہ سکیں تو اس کی طرف اشارہ کرنا بھی ثابت نہیں۔ 3 باتیں عرض کی ہیں، دوبارہ دہراتا ہوں۔ نمبر 1، رکن یمانی کا بوسہ دینا، میرے ساتھ اب آپ بولو، بوسہ دینا ثابت نہیں۔ نمبر 2، رکن یمانی کا چھونا سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 3، رکن یمانی کی طرف نہ چھونے کی صورت میں اشارہ کرنا ثابت۔ تو حجر اسود کے بارے میں کتنی باتیں تھی اور رکن یمانی کے بارے میں صرف 2 باتیں ہیں۔ 2 باتیں، پہلی تو چھٹی ہوگی نا، سنیں۔ پہلی بات، ممکن ہو تو چھوئیں، ناممکن ہو تو چپ کر کے گزر جائیں، اور تیسری بات تو ہے ہی نہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بارے میں ایک اور بات جو دونوں میں مشترک ہے وہ نوٹ فرما لیجیے۔ آپ لوگ اللہ کی توفیق سے مکہ مکرمہ سے طواف اور عمرے کر کے آئے ہیں، اللہ قبول کرے۔ حجر اسود پر خوشبو تھی کہ نہ تھی؟ جی نہیں تھی؟ تھی حجر اسود پر؟ آپ کو پتا نہیں نا، جنہوں نے لگایا ہے۔ حجر اسود پر بھی خوشبو ہوتی ہے اور رکن یمانی پر بھی ہوتی ہے۔ اب جب حاجی صاحب عمرہ کرنے والے احرام میں خوشبو کو چھو سکتے ہیں، تو جو بوسہ دینے والی اور چھونے والی بات اب اس وقت ہے جبکہ آپ احرام میں نہ ہوں۔ جب احرام میں ہوں تو اب آپ نے خوشبو کی وجہ سے نہ چھونا ہے نہ بوسہ دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟